السلام علیکم all viewers, ویلکم ٹو مائی چینل ایم سی کیوز فار یو. تو دوستو ابھی کل ہی کے دن ہونے والا اسسٹنٹ پیپر جو کے پی ایٹا کے تھرو لیا گیا ہے، یہ پیپر اسسٹنٹ ان ڈی جی پروسیکیوشن اس کے لیے تھا. اس کے ایم سی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کمپلیٹ پیپر تو ہے نہیں، لیکن جتنے ایم سی کیوز ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں کویسچن نمبر فرسٹ سے. جی دیکھیں کویسچن نمبر فرسٹ میں جو پوچھ رہے تھے پاکستان، وہاں پہ جو بھی تھا یہاں پہ ہم نے کویسچن نمبر فرسٹ کر دیا. پاکستان ریزولوشن واز پاسڈ ان، اس کو ہم پاکستان ریزولوشن بھی کہتے ہیں، لاہور ریزولوشن بھی ہم اس کو کہتے ہیں. اور یہ کب پاس کی گئی یہ ریزولوشن؟ یہ 12 مارچ 1949 کو، 12 مارچ 1949 کو یہ پاس ہوئی تھی. کبھی کبھار اس کے متعلق ایسے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کس نے پیش کی تھی، ہو پریزنٹڈ پاکستان ریزولوشن، لاہور ریزولوشن. تو یہ جس کو ہم شیر بنگال اردو میں کہتے ہیں، فضل الحق صاحب نے پیش کی تھی، جس کو ہم لقب کے طور پہ یاد کرتے ہیں شیر بنگال کے نام سے. دوسرا سوال، مسلم لیگ واز اسٹیبلش ان، اچھا جی یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا، مسلم لیگ واز اسٹیبلش ان 1906. یہ دونوں ایم سی کیوز ایٹا کے بہت سارے پیپر میں ریپیٹڈ ہیں. ابھی میں دیکھ رہا ہوں تقریباً سارے ایم سی کیوز جو ہے یہ پاسٹ پیپر سے ہی لیے گئے ہیں. اسی لیے اٹ از ایڈوائز ٹو آل آف یو، یہ ایک نصیحت آپ کے لیے کہ آپ جب بھی ایٹا کا پیپر یا ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں تو کائنڈلی پاسٹ پیپر ضرور چیک کر لیا کریں. تیسرا سوال، ڈویژن آف بنگال میڈ بائی، دس از آلسو ریپیٹڈ کویسچن. بنگال کی تقسیم جو ہے یہ کس نے کی تھی؟ یہ لارڈ کرزن نے کی تھی. دس واز اے کریکٹ آپشن. اینڈ کویسچن نمبر 4، بہادر شاہ ظفر آفٹر اریسٹ واز شفٹی ٹو. یہ بھی ابھی پچھلے سال میں ایک پیپر میں دیکھ چکا ہوں، آئی تھنک سٹی کا پیپر تھا ایٹا کا. بہادر شاہ ظفر کو جب اریسٹ کیا گیا تو اس کو لال قلعہ، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں یا انگلش میں ہم اس کو ریڈ فورٹ کہتے ہیں، لال قلعے میں اس کو شفٹ کیا گیا. سو ریڈ فورٹ از اے کریکٹ آپشن. آگے دیکھیں کویسچن نمبر 5 کو. کویسچن نمبر 5 میں جو پوچھ رہے انڈس بیسن ٹریٹی، سنتاس معاہدہ اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ کب ہوا تھا؟ یہ 1960 میں ہوا ہے. 1960 از اے کریکٹ آپشن. کبھی کبھار اس کے متعلق یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کس کے تعاون سے ہوا ہے، تو یہ ورلڈ بینک کے تعاون سے یہ معاہدہ ہوا تھا. ایسے بھی کبھی کبھی ایٹا کے پیپر میں یہ بھی دیکھ چکا ہوں. 6 نمبر کویسچن کو دیکھیں، ہاؤسز ان موئنجودوڑو میڈ فرام، دس از آلسو ریپیٹڈ کویسچن. موئنجودوڑو میں جتنے بھی گھر ہیں وہ مڈ سے بنے ہوئے ہیں. مڈ از اے کریکٹ آپشن. اینڈ کویسچن نمبر 7، پیسفل لائف آف انڈس ویلی. یہ کویسچن کنفرم نہیں ہے کہ اس میں جو کیا پوچھ رہے ہیں. آئی تھنک شاید وہ یہی پوچھ رہے کہ پیسفل لائف اس وقت کے لحاظ سے کہاں پہ ہوتی تھی، تو انڈس ویلی میں شاید ایسے ہی پوچھ رہے ہو، لیکن یہ ابھی کنفرم نہیں ہے. کویسچن نمبر 8 کو دیکھ لیں، کرنٹلی جوائن G7. G7 جو ہے یہ ایک تنظیم ہے، 7 ممالک کی تنظیم تھی، اور یہ ان 7 ممالک کی تنظیم ہے کہ جو دنیا میں اکانومی کے لحاظ سے انتہائی مضبوط ہیں، جن کی اکانومی گروتھ جو ہے انتہائی مضبوط ہے. اس طرح امریکہ ہو گیا یا انگلینڈ یا فرانس، یہ ممالک G7 کہلاتے تھے. ابھی ریسنٹلی کس نے اس کو جوائن کیا؟ تو رشیا نے بھی اس کو جوائن کر دیا ہے، لیکن اب اس کو G7 نہیں کہتے، اب یہ G8 ہو گیا ہے، کیونکہ رشیا نے جب اس کو جوائن کر لیا ہے تو یہ G8 ہو جائیں گے. اور G8 میں تھوڑی سی انفارمیشن میں نے یہاں پہ اور لکھ دی ہے کہ کون کون سے ممالک اس میں شامل ہے. G7 جب ہوتی تھی تو کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، یونائٹڈ کنگڈم اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹ اور یورپین یونین کے کئی ممالک نے اس کو جوائن کیا ہے. رشیا کے ساتھ اب یہ G8 ہو گیا ہے. سو دس از اے گروپ آف کنٹریز وچ از موسٹ پاورفل بائی اکانومی کے لحاظ سے جو مضبوط ترین ممالک ہیں، انہوں نے یہ تنظیم سازی کی ہے، یہ تنظیم بنائی ہے. کویسچن نمبر 9 کو دیکھیں، گلاس برج آر فاؤنڈ ان، اچھا جی آپ لوگوں نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا چائنا میں کچھ برجز ایسے بھی ہیں کہ جو بلندی پہ بنائے گئے ہیں اور گلاس ان میں یوز ہوا ہے. اپنے ویڈیوز میں دیکھیں گے جب لوگ اس کو کراس کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے وہ سارا نیچے کا جو منظر ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. اس سے بہت سارے لوگ گھبراہٹ کا بھی شکار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نیچے جتنی گہرائی ہوتی ہے وہ ساری اس سے نظر آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ برجز گلاسز کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. سو سچ برجز آر فاؤنڈ ان چائنا واز اے کریکٹ آپشن. کویسچن نمبر 10 کو دیکھیں، اسنیک ڈرائیور آر فاؤنڈ ان، اسنیک ڈرائیور USA میں، امریکہ میں پائے جاتے ہیں. کویسچن نمبر 11 کو دیکھ لیں، نیشنل گیم آف سری لنکا کا نیشنل گیم والی بال ہے، والی بال ان کا قومی کھیل ہے. اینڈ کویسچن نمبر 12 کو دیکھیں، فاسٹسٹ سینچری ان T20 میں سب سے فاسٹسٹ سینچری ڈیوڈ میلر نے اسکور کی ہے. انہوں نے سینچری 2017 میں آئرلینڈ کے خلاف، آئی تھنک آئرلینڈ ہی ہے، آئرلینڈ یا افغانستان، یہ آپ خود کنفرم کر لیتے ہیں، افغانستان ہے، افغانستان کے خلاف انہوں نے کی تھی، اور 35 گیندوں پہ ہی، یہ بھی یاد رکھے 35 گیندوں پہ انہوں نے 100 رن سکور کیے تھے. اسی کے ساتھ صرف ڈیوڈ میلر نہیں ہے،
بلکہ روہت شرما نے بھی 35 گیندوں پہ فاسٹسٹ T20 سینچری سکور کی ہے، لیکن آپشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ روہت شرما آپشن میں ہے، ڈیوڈ ملر آپشن میں، ایک اور بھی کھلاڑی بھی ریسنٹلی انہوں نے بھی 35 گیندوں پہ سینچری سکور کی ہے۔ تو آپ آپشن کو دیکھیے کہ آپشن میں کیا ہے، ڈیوڈ ملر ہو یا روہت شرما ہو۔ کویسچن نمبر 13 کو دیکھیے، فرسٹ T20 آف پاکستان۔ جی پاکستان نے سب سے پہلا T20 میچ کس کے خلاف کھیلا تھا؟ یہ انگلینڈ کے خلاف کھیلا گیا تھا یہ میچ، اور یہ میچ 28 اگست 2006 کو کھیلا گیا تھا انگلینڈ کے خلاف۔ دس واز اے کریکٹ آپشن۔ کویسچن 14 کو دیکھیے، ویمن ورلڈ کپ فائنل ان 2017۔ اچھا جی، خواتین کا جو ورلڈ کپ تھا 2017 میں، اس کا فائنل کن کن کے بیچ کھیلا گیا، کس کس کے بیچ کھیلا گیا؟ یہ انگلینڈ اور انڈیا کے مابین اس کا فائنل کھیلا گیا تھا، انگلینڈ اینڈ انڈیا سے کریکٹ آپشن۔ کویسچن 15 کو دیکھیے، فیفا بیسٹ پلیئر ان 2019۔ فیفا نے جو بیسٹ پلیئر قرار دیا تھا 2019 میں، 2019 میں، وہ میسی تھے۔ میسی از کریکٹ آپشن ہے۔ کویسچن نمبر 16 کو دیکھیے، اچھا جی، پاکستان کو یہ اس سے پہلے بھی تقریباً 3-4 بار ایٹا کے پیپر میں ریپیٹ ہوا ہے، ٹوٹل ووٹ ان فیور آف پاکستان فار GSP پلس اسٹیٹس۔ GSP پلس اسٹیٹس میں پاکستان کو ڈالنے کے لیے، پاکستان کا نام شامل کرنے کے لیے کتنے ووٹ پڑے تھے؟ ٹوٹل ووٹ 780 تھے، ان میں 406 ووٹ پاکستان کے فیور میں پڑے تھے، جبکہ 182 ووٹ پاکستان کے اگینسٹ پڑے تھے۔ تو ساتھ میں آپ نے یہ بھی یاد رکھنا، ٹوٹل 780 تھے پارلیمنٹیرین یا جو بھی تھے، 406 نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، 182 اس کے اگینسٹ گئے۔ کویسچن 17 کو دیکھیں، ہیپیسٹ کنٹری 2021 کے سروے کے مطابق سب سے ہیپیسٹ کنٹری جو ہے وہ فن لینڈ ہے۔ فن لینڈ از اے ہیپیسٹ کنٹری، یہ بھی ریپیٹڈ ہے۔ کویسچن نمبر 18 کو دیکھیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہیڈ کوارٹر، یہ بھی ریپیٹڈ ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ہیڈ کوارٹر برلن جرمنی میں ہے۔ اینڈ کویسچن نمبر 19، ہو آسکڈ راجہ طاہر؟ ایکچولی اس سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ راجہ طاہر نے جب وہ جہاز میں لادا ہوا مال لوٹا اور پھر اس کا جو ہے کس نے پوچھا، اس پہ حملہ بھی ہوا، تو خالد بن ولید نے اس کا پوچھا تھا، اور خالد بن ولید نے 708 میں آ کے 711 تک مسلسل اس کو جو ہے اس پہ حملے ہوئے، پھر 712 میں انہوں نے سندھ کو فتح کیا، اور یہ جو کنگ تھے، بادشاہ تھے، براہمن تھے، کنگ راجہ طاہر، ان کو شکست دے دی گئی۔ جی کویسچن نمبر 20 کو دیکھیں، سعودی عربیہ کیپٹل، یہ آسان سا سوال، سعودی عربیہ کا کیپٹل ریاض ہیں، ریاض واز اے کریکٹ آپشن۔ کویسچن نمبر 21 کو دیکھیں، مسلم کمانڈر میسور واز، دس از آلسو اے ریپیٹڈ کویسچن ہے، انتہائی زیادہ ریپیٹڈ، خاص طور پہ ایٹھا کے پیپرز میں۔ مسلم کمانڈر میسور میں مسلمان کمانڈر حیدر علی تھے۔ اسلامیات کے پورشن سے جو سوالات تھے، وہی کے لغوی معنی اشارہ کے ہیں۔ دوسرا جو اسلامیات کا کویسچن ہے، پیغمبر کے لغوی معنی بھیجا ہوا ہے۔ اور کویسچن نمبر 3 اسلامیات کا جو ہے، بنیادی عقائد 7 ہیں، 7 واز اے کریکٹ آپشن، 7۔ چوتھا سوال، حج کے فرائض، حج کے 3 فرائض ہوتے ہیں۔ پانچواں سوال، کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پہ جو فرشتے ہیں کہ جو ہماری برائی کو بھی نوٹ کرتے ہیں اور نیک اعمال کو بھی نوٹ کرتے ہیں، سو کمبائنلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعمال کو ہمارے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ دیز آر کالڈ کرامن کاتبین، یہ فرشتے کرامن کاتبین کہلاتے ہیں جو ہمارے اعمال نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کویسچن نمبر 6، مزدلفہ جو ہے یہ مدینہ اور صفا مروہ اور منی، یہ ابھی کل ہی ایک ٹیسٹ میں دیکھ چکا ہوں، مزدلفہ کہاں واقع ہے، کبھی کبھار ایسے ہی پوچھ لیتے، تو یہ منی اور دوسرا جو اس کا آپشن ہے، خیر چھوڑی اس کو، ابھی فی الحال میں بھول گیا ہوں کہ کیا ہے۔ سوال آیا تھا کہ مزدلفہ کہاں واقع ہے، تو اور مزدلفہ میں کیا ہوتا ہے، ابھی ایٹا کے پیپر میں یہ ہے، تو اس کو تو یہاں پہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ ہاں جی، یاد آ گیا، مزدلفہ صفا مروہ اور منی کے بیچ علاقہ ہے، صفا مروہ اور منی کے بیچ علاقے کو ہم مزدلفہ کہتے ہیں، جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ شیطان کو کنکریاں مارنا یہ کریکٹ آپشن تھا۔ باقی کویسچن نمبر 7 اور 8 جو ہے یہ کنفرم نہیں ہے، کیونکہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ ابا الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، شاید پوچھ رہے ہوں ابا الانبیاء کون تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تدوین قرآن، اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابھی کنفرم نہیں۔ So these were questions taken from DG Prosecution Assistant paper conducted by KP ETA on 16/1/2022۔ 16 تاریخ کو کل ہی کے دن یہ پیپر منعقد ہوا تھا، یہ اس کے MCQs ہیں۔ کسی کے ساتھ اس کا فل پیپر ہوں، میرے واٹس ایپ پہ آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں،
تو پورا سولو کرنے کی کوشش کریں گے. میرا واٹس ایپ نمبر ساتھ نوٹ کر لیں 0343683830 0343 683 8300. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.